علی جو ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے، تو پہلے دروازے پر آنا پڑے گا، اس کے بعد شہر علم میں جانا پڑے گا. تو آتے ٹائم ایک مرتبہ، جاتے ٹائم دوسری مرتبہ. تو اگر وہاں پر 700 مرتبہ ہے تو کہتے ہیں وہاں پر 1400 مرتبہ ہے مولا علی کے لیے. لہذا باب الحسین، حسین کا دروازہ، حسین کا دروازہ، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشکار اور منشی کا نام تھا عباس. اگر کسی کو حسین تک جانا پہلے عباس سے ملے. ایک لقب ہے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا، سقا. سقا ایک صاحب پاکستان کے جنہوں نے کہ مولا علیہ السلام پہ بلیو لگایا شراب خوری کا، آپ کو معلوم ہے اس کا نام، میں اس کا لینا نہیں چاہتا ہوں منبر پہ میں. تو وہ جو ہے نا وہ چلا گیا اس دنیا سے، جہنم میں اس ٹائم اسفل السافلین. وہ ٹی وی پر تقریر کر رہا تھا، کیبل پہ آ رہی تھی اس کی تقریر، اور کہا کہ صاحب یہ عجیب و غریب پاگل لوگ ہیں شیعہ جو ہے نا. کہنے لگے صاحب یہ مولا عباس کو حضرت عباس کا لقب دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سقا ہے صاحب. وہ کہتا کہ صاحب ایک تو ساتھی ہوتا ہے پلانے والا، سقا یعنی بہت زیادہ پلانے والا، جو بہت زیادہ پلائے پانی، اسے سقا کہتے ہیں. کہنے لگے انہوں نے بچوں کو پانی بھی نہیں پلایا اور اس کے بعد ان کا لقب جو ہے وہ سقا کہتے ہیں. ہمیں اسے دیکھ کر ہنسی آئی. وہ بکواس بھی اپنے حج کے زمانے میں کر رہے تھے کیبل سے. حج کا زمانہ، تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا سبحان اللہ پورا حج ہو رہا ہے، سارے مسلمان حج کرنے جائیں گے. اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، تو ذبح کب ہو گئے، کس دن ہو گئے اسماعیل؟ ایک لمحے کے لیے ابراہیم کی چھری کے نیچے آئے تو اللہ نے لقب دے دیا ذبیح اللہ، کیونکہ نیت یہ تھی کہ میں جو ہے ذبح کروں گا اسماعیل کو. ذبح ہوئے نہیں لیکن ذبیح اللہ لقب پا لیا. تو مولا عباس کی تو شروع سے لے کر آخر تک یہ نیت تھی کہ بچوں کو جو ہے میں علیہ السلام کا پانی پلاؤں گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد. اگر وہ بغیر پلائے ذبیح اللہ، اگر وہ بغیر شہید ہوئے ذبیح اللہ ہو سکتے ہیں. نیت المومن خیر من عملہ، حدیث ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی. عزیزو یہ مولا عباس علیہ السلام کے القابات سب کا باب الحوائج. میں آخر میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ. آج آپ آئے ہیں انشاءاللہ خالی ہاتھ کو نہیں جانا، میرا یقین ہے. میری کیفیت میں بہت کنٹرول کر کے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، ذرا پڑھوں گا تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حاجتوں کا دروازہ یعنی جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یہ چند لقب ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اور خاندان میں. پہلا لقب خود جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان سے پہلے آپ کی والدہ گرامی جناب ام البنین کا لقب ہے باب الحوائج. کیوں لقب ہے بھائی؟ اہل بیت خاندان کی نہیں، دوسرے خاندان کی ہے، لیکن یوں ہے کہ اس نے 4 ایسے ثبوت اسلام کے حوالے کیے کہ کہتے تھے مجھے ام البنین نہ کہو، ام البنین نہ کہو. کوئی حاجت روا ہوئی، اپنی کوئی حاجت پوری نہ ہوئی، سارے اپنے ارمان لٹا دیے امام حسین علیہ السلام. تو باب الحوائج کون؟ جناب ام البنین. باب الحوائج کون؟ جناب عباس علیہ السلام. باب الحوائج کون؟ حضرت علی اصغر علیہ السلام. میں کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے گا کہ علی اصغر علیہ السلام کے چھوٹے سے ہاتھ ہیں، چھوٹے ہاتھوں سے بڑے کام اور بڑی گروہ کو جو کھولتے اسے علی اصغر کہتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. یہ شخصیتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے اندر. گرامی قدر آئیے میں حضرت عباس علیہ السلام کی جو زیارت امام صادق علیہ السلام نے پڑھی ہے، جسے ہم نے ابھی پڑھا، اس کے چند فراز آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لعن، وہ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں، وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ جَهَلَ حَقَّكَ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ. اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر، ان لوگوں پر کہ جو آپ کے حق کو نہ پہچانے. یعنی جو آپ کو نہ پہچانے، یعنی یہ نہیں ہے مولا عباس علیہ السلام کو نہ پہچاننے والا، اس پر مولا نے لعنت کری. ضرورت ہے کہ اس شخصیت کو پہچانے.
وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ، اور خالی نہ پہچاننے نہیں، پہچان کے ان کو ہلکا جانے اس پر بھی لعنت ہو۔ یہ میرا تو نہیں ہے، یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ دوسرے فقرے میں آپ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ وَأُشْهِدُ اللَّهَ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ بِهِ الْبَدْرِيُّونَ، میں گواہی دیتا ہوں میرے مولا عباس، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر وہ گزری کہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں پر گزری۔ اس کا مطلب کیا ہے اس فقرے کا؟ بدریوں کو کیا گزری تھی؟ اصل میں وہ جو وقت تھا اسلام کی بے کسی کا زمانہ تھا، پہلی جنگ تھی، اسلام کا کوئی ناصر اور مددگار نہیں تھا۔ اسی طریقے سے مولا عباس علیہ السلام پوری امید ہے جناب عباس علیہ السلام سے اہل حرم کی وابستہ تھی۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں نے 2 برس پہلے، میں بہت کنٹرول کر کے اب یہاں سے میری تحقیق شروع ہوتی ہے کہ 2 برس پہلے تک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عراق میں جاتا ہوں، بڑے بڑے پرچم پاکستان میں بھی دیکھا کہ یہ ایک آدمی بہت جو تگڑا ہوتا ہے اسے گھماتا ہے وہ علم کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو جب میں نے کتابوں میں پڑھا تو مجھے اس میں ملا لکھا ہوا کہ یہ جو علم گھماتے ہیں نا آج جو ہے، یہ نقل ہے اس بات کی کہ مولا عباس کے ہاتھ میں جو امام حسین علیہ السلام نے علمدار لشکر تھا نا، حامل اللہ آپ کا لقب ہے، علمدار لشکر تھے، جناب عباس علیہ السلام اسی طریقے سے عصر عاشور، روز عاشور اس علم کو اسی طریقے سے گھما رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دلوں پر یہ ہیبت رہے عباس ابھی زندہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 2 برس پہلے یہ جو شورش چل رہی تھی سیریا میں چل رہی ہے، میں نے بورڈ دیکھے سیریا میں جس میں جو ہے وہ فوجی ریس میں یعنی مجاہدین سلوٹ مار رہے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے روزے کو، اور اس میں عربی میں ایک فقرہ لکھا ہوتا، اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھتا ہوں، اس میں لکھا ہوتا کہ اے بی بی اب کلنا عباس، کلنا عباس ہو کہ یا زینب، اے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ہم آپ کے سب عباس ہیں، یعنی ہم وہ نقش، ہم وہ کردار ادا کریں گے جو آپ کے بھیا عباس نے ادا کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اب اپنی زندگی میں آپ کو دوبارہ قید نہیں ہو سکتے، اپنی زندگی میں۔ اور آپ نے دیکھا افغانستان سے کیا، آپ کے پاکستان کے 5-10 لوگ گئے، مجھے کہنے میں کوئی حد نہیں، میں سب کو پہچانتا سیریا میں شہادت کے لیے، لڑنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے بیوی کا، اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ ان الفاظ کو دیکھیں جو مولا کے لقب ہیں، کربلا میں جگہ جگہ لکھا رہتا ہے، پورے راستے میں بغداد سے نجف اور نجف سے کربلا، یا کفیلہ زینب السلام علیکم کفیلہ زینب، اے زینب کے کفیل اور نگہبان آپ پر سلام۔ کیوں؟ جملہ یہ ہے کہ جب تک بیوی نے خود نے کہا، مولا نے کہا نا، مولا کا جملہ ایک ہے عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ عباس آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو اب تک تیرے خواب میں جاگتی تھی، اور آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تجھ پر بھروسہ کرتے تھے، آرام سے سوتے تھے۔ یہ عباس علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے، عام شخصیت نہیں۔ شب عاشور، میں آپ کو میں عرض کروں، شب عاشور جناب عباس علیہ السلام تلایا کر رہے تھے، جناب حبیب ہیں اور جناب زہیر اور بریر، یہ 2 صحابی امام حسین السلام کے، تو عباس علیہ السلام کو اپنی شجاعت میں بے پناہ ناز، اور جنگ صفین کے اندر بھی امام یہ جناب مالک اشتر کے فرزند ابراہیم بن مالک اشتر اور حضرت عباس علیہ السلام، یہ دونوں ان کی، میں آپ کو بتاؤں کتاب کا حوالہ دیا تھا، اس میں شیان علی کر کی کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، یہ دونوں، اور میں نے دوسری کتاب ہوگا میں حوالہ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ دونوں فرینڈلی انہوں نے حملے کیے ہیں صفین کے اندر، کم عمر ہیں، 12-13 برس، 10-11 12-13، یہ دونوں کی عمریں ہیں، دونوں میں ایک حوالہ میں، اور یہ حملے کرتے تھے، لیکن جب 2-3 حملے کرنے کے بعد مولا عباس علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام واپس بلا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ھذا ذخرہ للحسین کربلا، کہ عباس واپس آ جاؤ، اور کہ عباس کو واپس بلاؤ، اسے کربلا کے لیے محفوظ کیا۔ عباس علیہ السلام کی ساری حسرتیں اور تمنائیں نماز شب میں مانگا ہوئی شخصیت کا نام ہے عباس، کربلا سے وابستہ تھا، کربلا سے تو حملہ نہیں کرتے تھے، عباس یہ سوچتے تھے کہ ہوگا کربلا آئے گی تو میں جنگ کروں گا، جنگ کروں گا۔ جناب جب واقعہ کربلا ہو چکا تو ابراہیم بن مالک اشتر اپنے عباس علیہ السلام پر، اور ان کی دوستی بالکل ہمسین ہے اور تو تڑاک والی دوستی،
میں آپ کو بالکل بڑے کانفیڈینس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات. تو آپ نے کہا کہ عباس حسین ہمارے آقا اور مولا تو جو ہے وہ مشیت کے آگے مجبور تھے, انہوں نے نہیں لڑا, لیکن تمہیں کیا ہوا, تم نے کیوں نہیں لڑا؟ تمہیں جو ہے بساط الٹ دینی چاہیے تھی, کربلا کا تختہ الٹ دینا چاہیے. یہ قبر حسین پہ کھڑے ہو کر قبر امام جناب عباس نام پر ابراہیم نے مالک اشتر کہہ رہے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے وہاں پر. تو عباس علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ جگری دوست ہیں ابراہیم نے مالک اشتر. خبر سے آواز آتی ہے کہ وہ تو امام تھے لیکن میں مشیت امام کے آگے, حکم امام کے آگے مجبور ہوں, اس وجہ سے کچھ نہ کر پایا. لہذا حضرت عباس علیہ السلام تلائے پھر رہے شب عاشور, تو جناب حبیب بن مظاہر نے دیکھ لیا اور جناب زہیر اور بریر نے دیکھ لیا. جناب حبیب کو ایسا لگا کہ کہیں حضرت عباس علیہ السلام فوج یزید میں تو نہیں جا رہے. یہ تو حالات اتنے ہو گئے ہیں, اتنے بالکل کہ امامت کا ساتھ دینا آسان کام نہیں. اب وہ حالات اس طریقے کے ہیں تو انہیں یہ شک ہوا. دوسرے فاضل نے جناب حبیب نے کہا کہ عباس تمہیں معلوم ہے, مل گئے 80 برس کے. عباس علیہ السلام ان کے بیٹے کی جگہ پر کہتے کہ تمہارے بابا نے تمہیں کس لیے پالا, کس لیے مانگا تمہارے شام. عباس کان امن العباس نافذ البصیرہ, عباس جس سے کوئی بات چھپی نہ ہو, عباس پہنچ گیا جہاں کہنا چاہتے تھے حبیب. عباس نے ایک مرتبہ انگڑائی تو شیر بمرا ہوا شیر کہتے حبیب تم کیا سمجھتے ہو میری وفا پر شک کر رہے, کل مجھے میرے بھائی سے اجازت دلا دینا, کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر دارالجوارہ پر میں نے اپنا بھیا حسین کا پرچم نہ لہرا دے تو عباس سکے نا مجھے. یہ عباس, یہ عباس علیہ السلام اعلان گرامی کر. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دن آ گیا اصل عاشور, اور عباس علیہ السلام نے, میں نے دوسروں سنا, میری اپنی ریسرچ میں 35 سے 37 مرتبہ اجازت لینے کی کوشش کی اور اجازت مانگی امام حسین علیہ السلام سے اجازت دیں مجھے, لیکن امام حسین السلام نے اجازت نہیں. اور اس کے بعد جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا لے کر گئی ہیں جناب عباس علیہ السلام کو اجازت کہ مسئلہ آیا, تو جناب عباس علیہ السلام سے کہا کہ اگر عباس جانا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو, بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. عزیزو, 4 شخصیتیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کے پاس ایسی تھی کہ اگر وہ ایک ساتھ ہوتے نا, کائنات میں اگر پوری فوج بھی جمع ہو جاتی نا, ان کی فوج بنا دی جاتی, وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر تیار, جناب زینب کے شوہر, جناب عباس علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, ہاں جناب مسلم ابن عقیل چوتھے. اس قوت کو بانٹ دیا امام حسین علیہ السلام. اور جب آئے ہیں جناب عباس علیہ السلام, کیا شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے, کبھی کبھی کیا شاعر کیا خوب کہتا ہے. عباس علیہ السلام جب اجازت کے لیے آئے ہیں تو عباس علیہ السلام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, جناب عباس علیہ السلام امام حسین السلام نگاہ ملاتے ہی نہیں. انقلاب سرزیوں نے کیا کہا, خوب کہا ہے کہ عباس کی نگاہ زمین پر گڑی رہی. عباس کی نگاہ اجازت دینے کے لیے آئے, بولا اجازت دے من نگاہ. عباس کی نگاہ زمین پر گڑی رہی, بیٹھے رہے حسین قیامت کھڑی رہی. قیامت آ جائے خدا کی قسم. لیکن کتنا مجبور کر دیا, کتنا مجبور کر دیا امام حسین علیہ السلام, بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ, پانی لاؤ. عباس, اب میں آپ خدمت میں یہ 4 مصرے اور وفا حیدرآبادی نے کیا خوب کہا کہ عباس نام کس طرح سے مجبور کیا کہ نظام مشیت سنوارا گیا ہے, نظام مشیت سنوارا گیا ہے, قیامت کو اس طرح ڈالا گیا ہے. اطاعت کا پیکر سکینہ کے ہاتھوں, شجاعت کا پیکر سکینہ کے ہاتھوں اطاعت کے سانچے میں ڈالا گیا ہے.
सकीना सलामुल्लाह अलैहा आपने एक ढाल बनाया इमाम हुसैन सलाम। अब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम चले। अब मेरी यहाँ से ये रिसर्च है कि अब्बास अलैहिस्सलाम के मशके सकीना क्यों छिद गए और बाजू क्यों खत्म हो गए? क्योंकि आपको कभी जिंदगी में आज के बाद 8 मुहर्रम को कभी भी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बोला सुनना तो ये बेकसी याद रखना ही मेरी रिसर्च। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम खयाम से लेकर और नहर फुरात तक की जहां अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा है, ये रोजा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत गाह नहीं है, यहाँ पर शहीद नहीं हुए मौला, ये तो इमाम सैयद सज्जाद ने यहाँ पर दफन कर दिया है। फुरात से खेमों से लेकर फुरात तक 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता था सीधा सीधा, यानी जिसमें बिल्कुल जो है मैदानी इलाका, यानी जो है ना उसमें कुछ नहीं था, दरख्त वगैरह नहीं था। एक रास्ता जो जाता था वो नखलिस्तान का था, जहां पर खजूरें वगैरह जो है बागात थे। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं है बिल्कुल जंग नहीं की, तलवार हाथ में नहीं है। अब जब गए हैं लेकिन बड़ा फर्क है, खाली हाथ यानी खाली मशकीज़ा, भरा हुआ मशकीज़ा। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम पहुंचे जंग करते हुए और इतनी शदीद जंग की, क्योंकि अब जो है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का मुतीअल अमर मौला, जो इसके अंदर आप पढ़ेंगे ना कि इताअत शार वफा के मौला के हुक्म की उतना मानना, उतना ऑर्डर जितनी इजाजत दी गई है। वरना मौला के लिए बेहतरीन वक्त था कि साहब मैं पानी तो भर लूंगा, पहले ना मारूं, पीटूं खूब पहले, लेकिन कहा तो सिर्फ पानी लाना है। तो ये पूरी फौज ये जानती थी कि अगर खेमे में पानी पहुंच गया तो नक्शा जंग का बदलेगा। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम गए तो उस तरफ से जहां पर कोई दरख्त वगैरह नहीं था, चटियल मैदान, सहरा, बिल्कुल साफ फील्ड। अब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का जो हमला है, ये हमला इतना शदीद था कि कूफे की दीवारों से फौजें टकराई। ये फौजें कोई वेलकम थोड़े ना कहनी थी कि मौला अब्बास आए और साहब घेर के मारेंगे, आइए पानी ले जाइए, नहीं, इन्होंने रोका और रोका। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने जो हमला किया है, ये कूफे की दीवार से टकरा कर इतना टाइम लगा, इतनी दूर भागे थे कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जो है ना घोड़ा लेकर अब जो है अपना घोड़ा आपने फुरात में उतार दिया। अल्लाह अकबर। अब्बास अलैहिस्सलाम सलाम हो आप पर, आपकी अजमतों को सलाम, आप पर तो है सलाम, लेकिन आपके घोड़े पर भी सलाम कि जिसने पानी की तरफ देखा तक नहीं, पानी में मुंह नहीं डाला। घोड़े को, फरस को कहते ना फला की फरासत, फरस घोड़ा जो होता है वो चालाक होता है और अपने मालिक का बेवफा बेपना वफादार होता है। उसे मालूम होता है कि मेरा जो सवार वो चाह कह रहा है। अज़ान गिरामी कर जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम का दुश्मन को फुरात के किनारे से भगाना बहुत आसान था, लेकिन अब जो मरहला था जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए वो बड़ा मुश्किल था। यानी घोड़ा और खुद फुरात के अंदर मौजूद है और मशके सकीना तर कर लिया और हाथ तर हो गए। अजीजों, पानी एक ऐसी शय है कि जिस पानी के लिए आज भी समाजी तौर पर ना इसमें जो है तवाज़ु है ना गैरत है। मैं बोलता हूं मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप मिसाल के तौर पर 2 दिन कभी भूखे कहीं